آخری جو کڑا حلقہ جو بچتا ہے وہ ہے طالب علم. جب ایک طالب علم ہے، والدین اس کو جو ہے نا وہ مدرسے میں چھوڑ گئے، جاؤ بھائی پڑھنا ہے تم نے، پڑھو جا کے. وہ آ گیا پڑھنے کے لیے، ٹھیک. تو اب اس کو نہ تو اپنے والدین کی کوئی غیرت ہے کہ میرے ابا امی انہوں نے مجھے کن جذبات کے تحت مجھے یہاں بھیجا، کیا توقعات ہیں جو وہ مجھ سے وابستہ کیے ہوئے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، وہ نہیں پڑھتا، کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو. یہ سب سے خطرناک ترین حلقہ ہے جو یرفع العلم اور یکسر الجہل کا یہ ذمہ دار ہے جی. اور یہ بڑی خطرناک صورت ہے، بہت ہی خطرناک. وہ طالب علم جو دیکھو، طالب علم ایک وقت میں کئی رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کر رہا ہوتا، والدین سے بھی کر رہا ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی کر رہا ہوتا ہے، ادارے سے بھی کر رہا ہوتا ہے، استاد سے بھی کر رہا ہوتا ہے. استاد کا بھی مجرم ہے، ادارے کا مجرم ہے، والدین کا مجرم ہے، بہن بھائیوں کا مجرم ہے، وہ اپنے نفس کا، اپنی ذات کا مجرم ہے وہ. تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بڑا خطرناک یہ مسئلہ ہے، بہت ہی خطرناک. تو جو طالب علم ہیں، جو تعلیم میں آ کے وقت ضائع کرتے ہیں، دلچسپی سے پڑھتے نہیں، وہ کچھ بننے کی تمنا ہی نہیں ہے ان میں. استاد کہتے رہتے ہیں کہ بیٹا تم نے یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ نا چل ٹھیک ہے استاد جی چلو، وہ اپنی موج میں جو ہے نا وہ پھر رہا ہے. یہ جو طالب علم ہے بہت خطرناک پوزیشن پہ ہے، بڑی ہی خطرناک پوزیشن پہ. میں ایک دن اس حدیث پہ بہت جو ہے نا وہ غور کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث ہے کہ تم کیا کرو گے، یہود و نصارہ کی تم جو ہے نا وہ پیروی کرو گے، حذو النال بالنال وغیرہ وغیرہ. تو اب انہوں نے ایک کام تو یہودیوں نے آپ کے علم میں ہے یہ بھی کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا، اذهب انت وربک فقاتلا. اب اللہ کے رسول فرما رہے حسب النال، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ مکمل طور پہ کرو گے. اب کئی چیزیں جو وہ کرتے ہیں فی زمانہ وہ تو میرے بھی ذہن میں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ جو مسئلہ تھا نا، بیٹھے بیٹھے بیٹھے، اس میں آ کے جو ہے نا وہ میرے دماغ کی سوئی جو ہے نا وہ اٹک گئی کہ یار یہ امت نے کب کیا ہے یا نہیں کیا. اذهب انت وربک فقاتلا. تو میں نے کئی پہلوؤں میں، کئی حلقوں میں میں نے اس کو تلاش کیا تو کہیں نظر نہیں آیا. لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آئی، تو میں نے کہا یار یہی بے عین ہی ایک صورت جو ہے نا یہ والی جو یہودیوں کی عادت ہے، یہ دینی مدرسے کے طالب علم میں پائی جاتی ہے. اللہ اکبر، دینی مدرسے کے طالب علم میں پائی جاتی ہے. کس شکل میں پائی جاتی؟ جو مجھے سمجھ آئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کا ذہن عقل مانے مان لو، نہ مانے نہ سے، ٹھیک ہے. کہ وہ طالب علم جو مدرسے میں آیا، یہاں کی سہولیات ساری لے رہا ہے، کلاس میں جاتا بھی ہے، استاد نے اچھی طرح سبق پڑھا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، اس کو سمجھنے سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، اس کو یاد رکھنے سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ بے عین ہی اپنے استاد سے یہی کہہ رہا ہے کہ استاد جی تسی آپ ہی پڑھ لو، آپ ہی یاد کر لو، میں تو اتنے بیٹھا روٹی شوٹی کھاواں گا، موج کراں گا. یہ وہی صورت بنتی ہے.
میری عقل کے مطابق. آپ کی کیا رائے ہے مجھے نہیں پتا، آپ آزاد ہیں، میں آپ کو پابند تو نہیں کر سکتا. تو بہت خوفناک سی جو ہے نا وہ صورت ابھری. یقینی بات ہے کہ یار یہ دیکھو یہودیوں کا جو بدترین فعل تھا، آپ ان کا جو بدترین فعل ہے نا، آپ ان کی بری عادات، برے اقوال، بری فطرت کے جو مظاہر ہیں، یہ اذهب انت وربک فقاتلا سے بڑھ کے میرے خیال میں کوئی برا کام نہیں انہوں نے کیا. سب سے بدترین جو انہوں نے کہ سیدھا اللہ کو بھی اور نبی کو بھی جواب دے دیا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. بدترین جو کردار یہودی کا اس کائنات میں جو دیکھا ہے کسی نے وہ یہی. اب دیکھو یہ بڑے کتنا افسوسناک بات ہے کہ یہودی کی بدترین خصلت اور مظہر جو ہے وہ اس امت میں کہاں نظر آ رہا ہے؟ بھائی جب اللہ کے رسول نے فرما دیا بالکل حذو النعل بالنعل، اس کا مطلب کیا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ یہ امت، تو انہوں نے یہ بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو یہ اسی میں یہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں، یہ انہوں کاٹ کے باہر رکھ دے. تو وہ حذو النعل بالنعل کیسے ہوگا؟ انہوں کاٹ کے باہر رکھ دے. تو یہ جو طالب علم ہے ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. بھائی دھیان سے سمجھو، پڑھو، استاذ کو کسی اذیت میں مبتلا مت کرو. بلکہ میرے علم میں نام نہیں میں لینا چاہتا، ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ مدرس عالم، یعنی جو اول درجے کے جو علماء صالحین ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. بڑے مدرسے میں وہ پڑھاتے ہیں. صدقہ بعد میں نے ان کی وہاں ہم نے اسی مسائل کو ڈسکس کیا. میں نے کہا حضرت بات ایسے ہے کہ ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اتنے بڑے مرکز میں ہیں، وہاں یعنی اول درجے کے جو اساتذہ ہیں علم میں، بزرگی میں، عمل میں، ان کی کثرت وہاں موجود ہے، لیکن بڑے معیاری طالب علم وہاں سے نہیں نکلتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا یقین کرو بہت دل دکھا. انہوں نے کہا آپ صاحب یقین کرو سمجھا کے تھک جانے ہیں، یہ یاد ہی نہیں کرتے، اسی کی کریے. اس رویے کے جو طالب علم ہیں، مجھے یہ بتائیے، یہ تو بڑے بڑے جو قابل اساتذہ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی جو ہے وہ بددل کر کے مایوسی کی دلدل میں جو ہے نا وہ دھکیل دیتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا مجرم ہے یہ طالب علم کہ جن سے ستا ہوا استاد بھی آکھے کہ یار ننال سے کھپائی دا کوئی فائدہ نہیں، نامرادہ نہ یار آخا کے تھک گئے ہیں، سمجھا کے تھک گئے ہیں، نہیں پڑھتے، نہیں بنتے کچھ. تو ان طالب علموں کا کیا حشر ہوگا؟ تو بھائی غلط فہمیوں میں مت رہیں، میں بھی آپ بھی، کہ جی ہم عالم ہوتے ہیں، ہم مدرس ہوتے ہیں، ہم تو بڑا کچھ بھی نہیں کر رہے یار. ہم اگر ہم اپنے معاشرہ کو راسخ فی العلم جید اعلیٰ ترین مرتبے کے محدث نہیں دے رہے، فقیہ نہیں دے رہے، اصولی نہیں دے رہے، تو کی کر رہے ہیں؟ ایسے کیا کر رہے ہیں؟ اس بات پہ بڑی توجہ دیں، بہت توجہ دیں. یہاں اس کمرے میں ادارہ بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ میں سے کوئی استاد ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، تو کم از کم میں مدرس بھی بیٹھا ہوا ہوں اور طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. چوتھا طبقہ بچوں کے والدین صرف وہی نہیں ہے نا یہاں پہ. ہمیں 3 حلقوں اور طبقوں کو اپنی ذمہ داری کا جتنا احساس کرنا چاہیے ہم اتنا احساس نہیں کر رہے. تو اس لیے بھائیوں
کم از کم آج کے مجلس میں یہ نصیحت کروں گا کہ اس پہ ذرا توجہ دیجیے۔ طالب علم وہ طالب علم بنے جس کا یہ عزم ہو کہ میں نے اس کے سامنے ایک نشان ہونا چاہیے، میں نے امام بخاری بننا ہے، میں نے امام مسلم بننا ہے، میں نے ابو ہریرہ بننا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا کریں بھئی اللہ ایک ہی ابو ہریرہ بناتا ہے، اللہ کی قدرت میں ایک ہی بخاری تھا؟ نہیں، وہ رنگ بدلے گا، ڈھنگ بدلے گا، اور ان سے بھی اونچا آپ کو بنا دے گا۔ 100% وہ نقل تو مارتا ہی نہیں، اس فنکار کی جو ہے نا یہ فنی استعداد، فکر، قدرت کے یہ خلاف ہے۔ کام آپ وہی کریں گے لیکن شکل کیا ہوگی؟ بلکہ کام اس سے بھی آج کسی بخاری کی ضرورت نہیں ہے، آج کسی ابن تیمیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ کسی شافعی، کسی احمد، کسی مالک رحمت اللہ علیہم اجمعین ان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے، بس میں نے یہ بننا۔ اور میرے نزدیک امام بخاری رحمت اللہ علیہ جتنا میں نے اماموں کو پڑھا ہے، جو میری تحقیق ہے بالتقابل موازنہ میں نے جتنا کیا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد مطلق جس کو آپ کہتے ہیں، اصولی لوگوں سے پوچھو کہ مجتہد مطلق جو ہے نا وہ کیا ہوتا، اگر حقیقتاً مجتہد مطلق کا اطلاق جتنا امام بخاری پہ فٹ ہوتا ہے کسی اور پہ نہیں ہوتا۔ میں نے ان سارے اماموں کو پڑھا ہے، لیکن بخاری واحد امام ہے، اس کی جو صحیح بخاری ہے اس کے اندر جتنے علوم کو امام بخاری نے کوئی علم چھوڑا نہیں کہ جس پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو ہے نا اس کے خد و خال واضح نہ کیے ہوں۔ اب عقیدے میں جائیں تو جتنی دقت کے ساتھ، جتنی گہرائی کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سلفی عقیدے کو کتاب الایمان میں، توحید میں جن دقیق ترین استدلالات کی بنیاد پہ جو ہے نا اس کو سلجھایا ہے، اتنا کسی نے نہیں سلجھایا، کسی نے نہیں سلجھایا۔ اور عقیدے کا جو مضمون ہے یہ سب سے پیچیدہ مضمون ہے۔ تمہارا یہ مضمون ایسے ضمناً ایک بات آ گئی اس تناظر میں کہ آپ کیا کریں، آپ بھائی دعا کی کوئی بنائیں، کوئی منزل بنائیں کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، میں نے اللہ سے مدد مانگیے اور اس کے مطابق محنت کیجئے۔ ناممکن ہے کہ آپ وہاں تک نہ پہنچ سکیں، ناممکن ہے، ضرور پہنچیں گے۔ اگر اللہ کی مرضی ایسے ہی ہے کہ اس نے وہاں تک نہیں پہنچایا تو بھائی یہ بات یقینی ہے کہ وہاں تک پہنچنے والوں کا جو اللہ کے ہاں اجر بنتا ہے وہ اجر آپ کو ضرور مل جائے گا۔ چل ٹھیک ہے یار، ہم نے کون سے درخت گرنے ہیں، ہم نے بھی تو آم کھانے ہیں نا، لیکن کوئی ایسے کرے تو صحیح نا۔